نہ ان جیسا کوئی دلیر تھا، نہ ان جیسا کوئی بہادر، نہ ان جیسا کوئی مفکر، نہ ان جیسا کوئی علامہ اقبال کا حافظ، نہ ان جیسا کوئی دلیری سے، جرت سے ہر موقع پر، ہر کرنٹ ایشو پر ببانگ دوہل بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے جی. بس ہم تو اب پیچھے ان کا صرف جو دیا ہوا پیغام ہے وہی پھیلانے کے لیے حاضر ہے. باقی تو ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول پر توکل ہے. سعد بھائی، چونکہ رانا عظیم بول رہا ہوں، میں بھی استاد جی کے شاگردوں میں ہوں. ہم بڑے ان کی پہلی تحریک، ہم لوگ بڑے ان کے قریب سے میں نے انہیں دیکھا ہے. جس وقت استاد محترم دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی ان کا نام اسی طرح موجود ہے. ہر شخص جتنا بڑا نماز جنازہ ہوا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک واضح انعام بھی ہے، سب کچھ ہے. آپ آخری وقت میں قریب تھے، کوئی ایسی نصیحت، کوئی ایسی بات جو دنیا جاننا چاہتی ہے ساری؟ دیکھیں جی، ان کی نصیحت آخری وقت سے پہلے اور آخری وقت میں بھی یہی تھی کہ ہم دنیا میں وفا مانگتے ہیں ہر چیز سے، کہ ہمارے گھر والے ہم سے وفا کریں، ہمارے بچے ہم سے وفا کریں، ہمارے ماں باپ ہم سے وفا کریں، ہمارے یار دوست ہم سے وفا کریں، ہم معاشرے میں کوئی بھی چیز جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو وہ ہم سے وفادار ہو. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ سب سے بڑی وفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. ان سے وفا ضرور کرنی ہے، وہ کیسے بھی حالت ہو، کیسے بھی معاملات ہو، کیسے بھی واقعات ہو، زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو، بس انہیں جانا، انہیں مانا والا ایک جو انہوں نے مشن دیا ہے، وہ یہی فرماتے تھے کہ ان سے وفا آپ نے ہر حال میں کرنی ہے. سعد بھائی، تحریک کے مقاصد، اور اسی منہج پہ انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، اساس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں. سب نے تحریک کو سراہا. ہر مسلمان تحفظ ناموس رسالت پہ مر مٹنے کو تیار ہے. علامہ صاحب کے انداز بیاں کو لے کر ایک مخصوص طبقہ تنقید کیا کرتا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علامہ صاحب کا وہ جو مخصوص انداز بیاں تھا جس سے تحریک کو اتنی بڑی شکل ملی، وہ موجودہ وقت کے لیے کتنا ضروری ہے؟ علامہ صاحب کا مخصوص انداز بیان نہیں تھا جی، وہ ایک مخصوص طبقے نے مخصوص طریقے سے اس انداز بیان کے چھوٹے چھوٹے الفاظ لے کر ایسے جوڑ کر ایک ایسا کلپس اور ایسے چیزیں وائرل کر دی جن کو لے کر وہ بات کرتے ہوتے تھے. علامہ صاحب کا جس نے بھی 10 منٹ مسلسل خطاب سنا، کلپ سنا، کوئی بھی مطلب ان کا ایمان افروز جو بھی بیان فرماتے تھے، خطاب وہ سنا، اس کے بعد وہ یہ کہے بغیر رہ نہیں سکا کہ یہ بابا جو کچھ بھی کہتا ہے وہ دل سے کہتا ہے. تو وہ جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا، وہ فیض آباد دھرنے کے بعد ایک باقاعدہ ہر جگہ ان کے ونگز موجود ہیں، اس ملک کے اندر اور اس ملک سے باہر. انہوں نے اپنا ایک سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ایک کلپس خاص قسم کے ان کو آگے پیچھے جوڑ کر وہ بیان کیا گیا. ہمارا مقصد تھا جوش خطابت بڑی اچھی تھی، وہ ایسے تھے کہ ان کے جوش خطاب، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جوش خطابت سے ہر شخص بیٹھا ہوا لبیک لبیک کے نعرے لگاتا تھا. ایک خاص تاثیر تھی ان کی زبان میں، ایک خاص جی. وہ اتنی سی بات تھی کہ جو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور بابا جی نے ہمیشہ دل سے بات کی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ کہتے تھے عقل کا جو غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. ان کا دل جو ہے نا وہ عقل خرد کا بالکل بھی غلام نہیں تھا، وہ عشق کے بندے تھے اور عشق کی بات کرتے تھے اور عشق کی بات آگے پہنچاتے تھے. سعد بھائی، بابا جی جب فیض آباد سے واپس آئے بیمار تھے؟ جی، فیض آباد سے جب فیض آباد کے لیے گئے تب بھی بیمار تھے، اور جب فیض آباد سے واپس آئے تو تب بھی بیمار تھے. تو اس وقت گھر میں آپ نے رکھا انہیں، آپ ہی چونکہ آپ ہر وقت بابا جی کے ساتھ تھے اور آپ کی بڑی خدمات ہے اس تحریک کے لیے، اور والد تو وہ آپ کے تھے لیکن آپ ایک کارکن بھی تھے. نہیں، میرے والد محترم تھے جی. میں ایک ان کا ادنا ترین کارکن کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہا ہوں، اور ان کو گھر پر اس لیے رکھا کہ نارمل بخار جب بھی ان کو ہوتا تھا تو کافی دیر ہوتا تھا، لمبا بخار ہوتا تھا، 10-12 دن کا بخار ہوتا تھا. تو اسی وجہ سے کہ بخار ہے، نارمل اتر جاتا تھا پھر دوبارہ ہو جاتا تھا، اتر جاتا تھا پھر دوبارہ ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ ان کی طبیعت میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی، نہ ان کی چھاتی بند تھی، نہ ان کا سانس، بالکل کلیئر آ رہا تھا. کیونکہ میں تو آخری لمحوں تک بالکل ساتھ رہا ہوں، میرے سامنے سارے معاملات تھے. بس اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا وقت مقرر لکھا ہوا تھا، اور وہ اتنے قلیل وقت میں اتنا بڑا کام کر کے چلے گئے. بس یہ اللہ تعالیٰ کی سعد بھائی، کہا یہ جاتا ہے کہ جنازوں سے لوگ پہچانے جائیں گے. علامہ صاحب تو پہچانے گئے، دنیا نے دیکھ لیا.
سعد حسین رضوی علامہ خادم حسین رضوی سے کس حد تک مختلف یا کس حد تک مشترک ہے؟ علامہ مطلب خادم حسین رضوی سے میں مختلف، میں تو ان کا ادنا کارکن ہوں. میرا ان سے کسی بھی معاملے، ان کے کسی بھی لفظ اور کسی بھی جملے اور کسی بھی قسم سے کوئی اختلاف نہیں ہے. انہوں نے جو کہا وہ بالکل درست کہا اور میں اس کا امین ہوں. اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے گا انشاءاللہ. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کا سیاسی منہج ہو، ان کا سیاسی ویژن ہو، ان کا جو بھی ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ ہو، اس پر کسی قسم کا کسی ایک دو رائے ہے نہیں، بلکہ امت کی کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو پھر ان کا خون ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کا نوکر ہوں، ان کا ادنا کارکن ہوں. ایک انہوں نے مجھے ذمہ داری دی تھی، وہ ذمہ دار تھا میں. سعد بھائی، وقت گزر گیا، بہت بڑا صدمہ ہے. اس صدمے کو، اس خلا کو پور ہوتے ہوتے کئی سال بلکہ لگ جائیں گے اور لوگ یاد کرتے ہیں. آج بھی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو بابا جی، استاد جی جو ہیں خادم حسین رضوی صاحب، آج بھی انہی کی تقاریر چل رہی ہیں. جو کل نہیں سنتا تھا آج بھی سن رہا ہے. آنے والے دنوں میں آپ کا کیا پلان ہے؟ اس تحریک کو کس طرح آگے لے کر چل رہے ہیں؟ جی، میں نے داتا حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ اس تحریک کو ہم چاروں سمت سے بڑھائیں گے، اور جہاں تک ہماری آواز، بابا جی کی آواز پہنچی ہے، وہاں جا کر ہم ان کے نظریات کی مطلب چھڑکاؤ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ بابا جی کا اصل مقصد کیا تھا. انہوں نے خود، ان کا ایک کلپ آج کل بہت چل رہا ہے کہ بھائی نہ آپ نے ہمیں کچھ دینا ہے نہ ہم نے آپ کو کچھ دینا ہے، ہم تو ایک آپ کو وفا کے رستے پر چلانا چاہتے ہیں. اس وفا کے رستے پر آپ آ جائیں اور ہمارے ساتھ مل جائیں، بس اسی وفا کے رستے پر انشاءاللہ ہم چلیں گے. سعد بھائی، فیض آباد دھرنے کے موقع پر دھرنا جو منسوخ کیا گیا، حکومت کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا، ان شکوں پر 3 مہینے کا وقت ہے. الٹیمیٹم اگر ان شکوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر کیا پلان ہوگا؟ دیکھیں جی، ہمارے ساتھ بحیثیت مسلمان جب ہم ان کے سامنے ہمارے شورا کے اراکین بیٹھے تو انہوں نے ہم سے زیادہ اپنے عشق رسول کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، ہم عالمی سطح پر حضور کے عزت و ناموس کے قانون کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنی پارلیمنٹ میں لائیں گے. اور میں یقین رکھتا ہوں اور اس بات پر میرا پختہ یقین ہے کہ جب یہ بل پارلیمنٹ میں آئے گا تو پارلیمنٹ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس بات کی مخالفت کرے گا کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالا جائے. اور جب یہ قانون پاس ہو جائے گا تو ان کے پاس مکرنے کی یا پیچھے ہٹنے کی یا روح گردانی کرنے کی یا لنگر آن کرنے کی کوئی صورت ہی باقی نہیں بچے گی. یہ جب جیسے ہی آئے گا انشاءاللہ ہم خود تمام پارلیمنٹیرینز کے پاس کوشش کریں گے، ان کو جائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. یہ مسئلہ ناموس رسالت کا ہے. آپ کو آپ کی MNA شپ مبارک، آپ کو آپ کے تمام TA DS ساری چیزیں مبارک، لیکن حضور کی عزت کے لیے ہم آپ کے پاس ایک بات لے کر آئے ہیں کہ جیسے ہی یہ بل یا قانون جو بھی چیز ہے اس کو گورنمنٹ کسی بھی سطح سے لے کر اس کو پارلیمنٹ میں لائے تو آپ اس کی بھرپور حمایت کریں. تو ان کے پاس کسی قسم کا روگردانی کا کوئی رستہ بچا نہیں ہے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنے جو انہوں نے ہمارے اراکین شورا کے ساتھ ایک باقاعدہ پیپر پر ایگریمنٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے دھرنا ختم کیا تھا، اس کو یہ پورا کریں گے. نہیں، اسی طرح ہے بالکل. چونکہ میرے بھی نوٹس میں ہے، وہ سارے کام ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر شخص یہ ضرور درست کہ آپ کا بزدل تو ہو سکتا ہے، منافق نہیں ہو سکتا، تو ضرور کریں گے. مجھے یقین ہے کہ اور چونکہ اب تو سب نے دیکھ لیا کہ جس طرح رضوی صاحب کی نماز جنازہ میں بغیر ٹرانسپورٹ کے، بغیر کسی لالچ کے، بلکہ عشق میں لوگ آئے تو اس کی انتہا ہو گئی نا. یہ تو ایک تاریخ بن گئی. اب آپ نے اس وقت بھی، اس دن بھی آپ اس تحریک کے امیر بن گئے. بڑا مشکل کام ہے سعد بھائی، بڑا مشکل کام ہے یہ تحریک کا امیر بننا. یہ کانٹوں کی سیج ہے. تو کیا آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے، مجبور کیا گیا، یا ایک مشن سمجھ کر اس کو آپ نے قبول کر لیا؟ دیکھیں جی، میں امیر بنا نہیں، مجھے بنا دیا گیا. اور ذہنی طور پر تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ بابا جی کے بغیر، اپنے امیر محترم کے بغیر، اپنے قائد، اپنے مرشد کے بغیر کبھی ایک زندگی میں سانس بھی لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہم راضی ہیں اور بہر صورت راضی ہیں اور ہر طرح سے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھا دیا. ان کے مشن، ان کی بات، ان کی جو بھی نظریات ہے
اس کے اوپر لوگوں نے بہتر جانا کہ ہم پیراداری دے سکیں گے، سعد بھائی کھڑے ہو سکیں گے، آپ کے منصب کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں جو آپ نے کلیریفائی کر دی ہیں. آپ نے بھی کہا کہ آپ منصب سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن شورا نے فیصلہ کیا، سر تسلیم خم کیا. اب آپ کی قیادت میں وہ جو دھڑے بٹے ہوئے تھے، ان دھڑوں کو جوڑنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیے جی، یہ مسئلہ جو پارٹی سطح پر ہے، یہ کوئی بھی فیصلہ جو ہوگا یہ ہماری شورا کے فیصلوں کے بعد ہوگا، ہماری شورا کی مشاورت کے بعد ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہمیں کس طرف جانا ہے، کس کے پاس بیٹھنا ہے، کس کو بلانا ہے اور کس کے ساتھ چلنا ہے. سعد بھائی ایک آخری سوال، کوئی ایسی یاد آپ آخری دم تک آپ ساتھ تھے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز جو آپ بتانا چاہتے ہو، کوئی ایسی وصیت جو آپ بتانا چاہتے ہو؟ دیکھیں، وہ ہے میرے والد محترم کا اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر نظر رکھنا. یقین جانیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی شعبے میں، کیسے بھی وقت میں، کیسی بھی حالت میں، جب بھی کبھی ان سے اس حوالے سے بات ہوئی تو وہ علامہ اقبال کا ایک ربائی ہے وہ سنایا کرتے تھے. جب میں ان سے کہا کرتا تھا کہ یہاں پیسے نہیں ہیں، یہاں کھانے کو نہیں ہے، یہاں بیٹھنے کو نہیں ہے، یہاں مہمان آتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہیں، تو آپ فرماتے تھے اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تب انگری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اور امید کرتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ آپ کہ لاہور کے افکار اور فلسفے کو جسے خادم صاحب نے آگے بڑھایا، آپ بھی آگے بڑھائیں. بہت سی نیک خواہشات اور نیک تمنائیں آپ کے لیے ہیں. بہت شکریہ سعد حسین رضوی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس.